گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود و سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کی کال سے ہی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہے کہ کتابوں میں درود صرف آدھا لکھا ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ کیا کتابوں میں یا سبق لکھتے وقت یا ویسے لکھتے وقت درود صرف آدھا یہ لکھنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں اسی طرح رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے، آدھا جیم لکھا جاتا ہے، باہر پینٹر بھی اس طرح نہ لکھ دیتے ہیں دکانوں وغیرہ پہ، اس کے بارے میں شرعی حکم عرض کرتے ہیں۔ حضور ارشاد فرمایا کہ درود پاک کے حوالے سے تھا یہ، یعنی سواد لکھ دیتے ہیں یا آدھا درود پاک، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جیم بنا دیتے ہیں، صحابہ کے نام کے ساتھ اور دعا بنا دیتے ہیں، تو اس حوالے سے مکمل ہی جواب مل جائے، کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام نامی آتا ہے تو اس وقت درود پاک لکھنا، جو درود لکھا جاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی فضیلت احادیث طیبہ کے اندر آئی ہے کہ جو کسی کتاب کے اندر درود لکھتا ہے تو فرشتے اس پر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام نامی درود پاک کتاب کے اندر لکھا ہوا رہے۔ تو ترغیبات آئی ہیں علماء کی، اور امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو باقاعدہ واقعہ یہ ہے کہ آپ کو درود پاک لکھنے کی وجہ سے بخشش کا پروانہ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے کئی واقعات علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کوثر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ذکر کیے ہیں۔ تو درود پاک لکھنے میں غفلت نہیں کرنا چاہیے، جب بھی موقع ملے تو حضور علیہ السلام پر درود پاک ضرور لکھنا چاہیے۔ جہاں تک رہا نصف آدھا درود پاک لکھنا یا صاد لکھ دینا یا سلام لکھ دینا، اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے، کہ حضور علیہ السلام کے نام پر درود پاک کو ناقص لکھنا، ادھورا لکھنا، اس کو کم کر دینا، یہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس بری بدعت کی ابتدا کی، اس گندے کام کی ابتدا کی کہ حضور علیہ السلام کے نام پر درود پاک لکھنے کی جگہ اس نے اس کے اختصار کر دیا، چھوٹا کر دیا اس کو، تو اس کے ہاتھ تک کاٹ دیے گئے۔ یعنی اس وقت کے حکام نے اس بات کو اس قدر ناپسند جانا کہ کیسی بدعت ایجاد کی گئی ہے، کیسا برا کام ایجاد کیا گیا ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ اور آج افسوس یہ ہے کہ بدعت بدعت کا نعرہ لگانے والے افراد بھی ایسے ہوتے ہیں بہت سے کہ اس بدعت کے اوپر چلے آ رہے ہیں، لیکن حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ایسا کبھی بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے صاد یا سلام لکھا ہو۔ لہذا یہ اس کے اوپر توجہ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام نامی آئے تو اس وقت لازمی درود پاک لکھ لینا چاہیے۔ اب یہ ہماری سوچ دیکھیں، ہمارے بہت سے افراد کی سوچ دیکھیں کہ کتنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ہم سوچ رکھتے ہیں۔ ایسے بہت سے افراد کہ پورا صفحہ لکھ دیں گے، اس میں کوئی تکلیف کا سامنا نہیں آ رہا، لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے تو وہاں 5 کلمات لکھتے ہوئے آپ کے قلم کو کیا ہو جاتا ہے، آپ کے صفحات میں کیا کمی آ جاتی ہے کہ آپ اتنی ساری باتیں لکھ رہے ہیں، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ آپ درود پاک کو کیوں نہیں لکھ رہے؟
تو یہ اگر بچپن سے ہی بچوں کو سکھایا جائے، اسکولز کے اندر اس کی تعلیم دی جائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں کے اندر اس کو زیادہ رواج دیا جاتا ہے. اب تو بعض اوقات نعوذ باللہ من ذالک، بعضوں کو تو نام کے ساتھ، یعنی ایک تو لکھنا ہے، ہمیں بولنے کے اندر بھی سلام استعمال کرنے لگے ہیں اب لوگ. تو یہ بہت بری بدعت ہے، بہت گندا کام ہے. اس سے بچنا یہ ضروری ہے اور یہ ناجائز و حرام ہے. جس نے ایسا کیا ہے اس پر توبہ کرنا بھی یہ ضروری ہے. اسی طرح اللہ جل جلالہ کا جب نام نامی آئے تو فقہاء کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اس وقت تعظیم کا کلمہ لکھنا یہ ضروری ہے. یعنی اس وقت عز و جل یا تعالی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کلمہ تعظیم ہے وہ لکھیں. تو یہ بالکل بھی اس کی اجازت نہیں کہ آدھا جیم یا پورا جیم اب لکھیں، بلکہ جو جل جلالہ عز و جل تعظیم کے کلمے نام کے ساتھ لکھے جاتے ہیں وہی لکھے جائیں گے. اسی طرح بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کا جب نام نامی لکھیں تو اس وقت پوری ان پر رحمت کی دعا کیا کریں، رحمت اللہ تعالی علیہ یا رحمہ اللہ تعالی یا نور اللہ مرقدہ، جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ رحمت کی دعا پوری کیا کریں. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا جب نام نامی آئے تو اس کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ضرور لکھا کریں. یہ راضا لکھنا اور یہ راحہ لکھنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس انداز میں لکھا جائے. ان پر رحمت کی دعا، ان پر رضا کی، ان کا جو مجدہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیا ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. اس کے فوائد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اپنی ذات کو حاصل ہوں گے. مدی شہر کے ناظرین، مفتی صاحب نے بڑا مفصل جواب اس حوالے سے ارشاد فرمایا. اچھا، میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ جو ہمارے طلباء کرام ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، 3 گھنٹے کا پیپر ہے اور اس میں اسلامیات کا بھی پیپر ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے اندر ایک سوال سیرت سے متعلق بھی یقیناً آتا ہوگا. تو اب 3 گھنٹے ہیں، پیپر بھی حل کرنا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بار بار آ رہا ہے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ ہاں دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ صرف شیطانی وسوسہ ہے. 3 گھنٹے تک ظاہر سی بات ہے کہ آپ مسلسل تو لکھتے نہیں ہیں، سوچتے بھی ہیں، دماغ بھی لڑاتے ہیں. تو درود پاک تو وہ چیز ہے کہ جو بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلا دیتا ہے. تو اگر آپ یہ سوچ رکھیں گے کہ نہیں جی اس میں جو ہے نا وہ ہم اگر درود پاک لکھنے لگیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم جو ہے وہ پیپر پورا نہیں کر پائیں گے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لکھتے ہوئے دیر کتنی لگتی ہے، سیکنڈ بھی نہیں لگتے لکھتے ہوئے، لیکن اس کی برکتیں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عطا فرماتا ہے. اور دوسری بات، اگر آپ اس حوالے سے سوچیں کہ دنیا کا پیپر ہے، دنیا کا امتحان ہے، آپ پیپر دے رہے ہیں، 3 گھنٹے کا پیپر دے کے آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے نا، تو یہ کامیابی تو عارضی کامیابی ہے. بالفرض تسلیم کر لیا جائے کہ چلو درود پاک اتنا زیادہ بار بار آپ کو لکھنا پڑا کہ اس کی وجہ سے آپ کے پیپر جو ہے وہ کم ہوا، پورا سوال آپ نہیں حل کر پائے، تو میں تو کہتا ہوں جان قربان ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر درود پاک لکھتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے تو بھلے نہ صرف درود پاک ہی لکھا ہوا ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبر کا امتحان آپ پاس کر لیں گے اللہ نے چاہا تو یہ سوچ اور تصور جب ہمارے سامنے ہوگا تو پھر یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں دیں گی. لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم قوماز لگانے کے اندر جو ہے وہ تو پورا اہتمام کریں گے، سب کچھ کریں گے، کہاں پیراگراف چینج کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سارا معاملہ ہم نے کرنا ہے. لیکن وجہ سب سے بڑی توجہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اس کو اہمیت دے رہے نہیں دے رہے. تو اس میں دونوں طرح کے افراد شامل ہیں، پیپر کرنے والے بھی، پیپر چیک کرنے والے بھی. ان لوگوں کی بالکل بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ دنیا کے معاملات پر توجہ ہے، نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے جو آخرت سنورنی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. حدیث چینل کے ناظرین، بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. یعنی میں یہ عرض کر دوں کہ جو چیزیں ہمیں ماضی میں ملی تھیں یا جو حال میں مل رہی ہیں یا مستقبل میں ملیں گی، یہ سب سرکار کا صدقہ ہی ہے. تو لہذا ایسے موقع پر کنجوسی نہ کی جائے، پورا درود پاک لکھا جائے اور شریعت کا حکم بھی آپ نے سن لیا. آئیے ہم ویڈیو کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے احکام کتاب میں نماز کے مکروہات میں لکھا ہے کہ جوتے ہوئے کھیت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اس کی تشریح فرما دیں. جی، جوتا ہوا کھیت. ہاں، جوتا ہوا کھیت یعنی جس میں کھیتی موجود ہو تو اس کھیت کے اندر نماز پڑھنا یہ مکروہ لکھا ہے. تو اس کی وجہ اصل میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف اس میں صورتیں بیان کی ہیں رد المختار کے اندر. وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ ہر صورت میں مطلق نہیں ہے کہ اس کے اندر ممنوع ہو. اب مثال کے طور پر کسی کا اپنا کھیت ہے، اس کے اندر جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا اس کے دوست کا کھیت ہے جس کے بارے میں اسے پتا ہے کہ یہاں نماز پڑھنے میں اس کو جو ہے
وہ کوئی کوفت نہیں ہوگی، بلکہ وہ خوش ہوگا کہ چلو میری کھیتی کے اندر کسی نے آ کے نماز ادا کی تو مجھے بھی اس کا اجر حاصل ہوگا۔ تو اس حوالے سے ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت اس صورت میں ہے کہ کسی کی کھیتی تیار ہے، یہ کسی کی بھی زمین ہے، اب اس زمین میں بغیر اس کی اجازت کے کوئی گھس جاتا ہے اور معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں کس کی ہے، یا معلوم ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس میں گھسنا اس کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا، تو وہاں جا کے نماز ادا کرنا اس سے منع کیا گیا، اس کو مکروہ قرار دیا گیا۔ تو چونکہ غیر کی ملک ہے اور اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو اس بنیاد پر وہاں جا کے نماز پڑھنا اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ ورنہ اس میں ویسے تو زمین وہ پاک ہے، پاک زمین پر نماز ادا کی تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ حق غیر اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اس لیے ایسے مقام پر بلا اجازت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مزید چل کے ناظرین آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، آئیے کچھ ایس ایم ایس ہم لیتے ہیں۔ پہلا ایس ایم ایس یہ ہے کہ پیاز کھانے کے حوالے سے ارشاد فرمائیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیں پیاز ویسے تو حلال سبزی ہے، اس کو کھانے میں ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایسی سبزی ہے کہ جس کی وجہ سے منہ کے اندر بو ہو جاتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب منہ میں بو ہوگی تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جا سکے گا، تو اس لیے اس میں مختلف صورتیں بنیں گی کہ اگر آپ مسجد کے اندر جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ اس کی ممانعت شدید ہے اور اس سے منع فرمایا گیا کہ یہ چیزیں کھا کے جو ہے وہ مسجد کے اندر کوئی نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر پائیں گے، نماز نہیں پڑھ پائیں گے، تو اس وقت تو اس کو کھانے کی اجازت نہیں کہ جب آپ نے نماز ادا کرنی ہے مسجد کے اندر جانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو کھانے والے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر منہ کے اندر بو ہو جاتی ہے تو پھر اس کو دور کریں، اور بہتر یہ ہے کہ پیاز جو ہے وہ پکا کر اس کو کھایا جائے۔ اگلا ایس ایم ایس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا؟ دیکھیں اس میں تفصیل ہے، ویسے تو بعض علماء نے مطلقاً اس کو کفر لکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں ڈائریکشن پائی جاتی ہے، جہت پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی ڈائریکشن کے اندر بیان کرنا، جہت میں بیان کرنا، یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے، ڈائریکشن سے، جگہ سے، مکان سے، جسم سے، یہ سب چیزوں سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس لیے اگر کوئی اوپر والا اس اعتقاد کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، تو اس صورت میں تو یہ کفر ہے۔ ہاں اگر کوئی عالم ہے، سمجھ رکھنے والا ہے، اور وہ یہ جملہ ان معنی میں استعمال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والا ہے، یعنی جو اوپر ہوتا ہے اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اللہ اوپر والا ہے، تو اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں ہے، لیکن ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت عام ہے اوپر والا بولنا، اوپر اللہ، نیچے تم ہی سہارا ہو نیچے، یہ اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، تو یہ جملے بولنے کی اجازت نہیں، اور علماء کی تعداد ہے جس نے اس کو کفر لکھا ہے، لیکن اس صورت میں کفر نہیں ہے، جبکہ اس سے مراد بلندی لی جائے، اس سے مراد جو ہے وہ قدرت لی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی آپس میں بات کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں ایک ہے جو شریعت مطہرہ کی اجازت ہے، وہ تو یہ ہے کہ جب کسی سے نکاح کا ارادہ ہے اور اس کو پیغام نکاح دیا گیا ہے، تو یہاں شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک مرتبہ محارم کی موجودگی میں وہ اس سے ملاقات کر سکتا ہے، مل لے، دیکھ لے، اور تو اس میں اس کا یہ ہوگا کہ آئندہ زندگی گزارنے کے لیے اس کو آسانی ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کے تو پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں۔ شادی تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، کوئی پیغام نکاح بھی نہیں گیا ہوتا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپس میں ملنا جلنا، گفتگو کرنا، تحائف دینا، ایس ایم ایس کرنا، کالز کرنا، مختلف طریقوں سے رابطے کیے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام حرام ناجائز کام ہیں جن سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے۔ صرف جو میں نے عرض کیا، جو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، وہ اس صورت میں اجازت دی ہے کہ جب نکاح کا پیغام دیا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح کا ارادہ کیا ہے کہ نکاح کرنا ہے، اب اس حوالے سے وہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ مل لوں، تو محارم کی موجودگی کے اندر، بڑوں کی موجودگی میں ایک دفعہ مل سکتا ہے وہ، تاکہ اس کو ایک اندازہ ہو جائے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں طریقہ کار رائج ہیں، منگنی ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپس میں گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، تو منگنی فقط ایک وعدہ ہے، وہ کوئی محرم نہیں بنا دیتا عورت کو اس کا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، ان سے گریز کرنا یہ ضروری ہے۔ حدیث چل کے ناظرین مزید آپ کی کورس لیتے ہیں۔ سوال ہے، فرضوں کی نماز میں اگر امام صاحب تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں گے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ جی اچھا، یہ کنفیوژن ہے ویسے عوام میں کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھ لی، مزید سورت ملا لی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں جو سورہ فاتحہ ہے، یہ
فرض کے علاوہ جتنی بھی رکعتیں ہیں، جتنی بھی نماز ہے، سنتیں ہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، واجب ہیں، نوافل ہیں، ان کی تو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا پوری یہ واجب ہے۔ فرض کی 2 رکعتوں میں، ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پوری پڑھنا یہ واجب ہے، اور فرض کی جو آخری 2 رکعتیں یا مغرب کی تیسری رکعت ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے۔ پڑھنا سب سے بہتر یہی ہے کہ اس میں بھی سورہ فاتحہ ہی پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی 3 سبحان اللہ کی مقدار پڑھ لیتا ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ بھی لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یا خاموش رہتا ہے اتنی دیر تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کی عادت بنا لینا اچھا نہیں ہے۔ ہونا یہی چاہیے، سب سے بہتر اور اولا طریقہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ یہ پڑھیں۔ اب رہا سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا، تو اگر تو وہ امام ہے تو امام کے لیے حکم ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ رکوع کے اندر چلا جائے، کیوں؟ تاکہ اس کے پیچھے جو نمازی ہیں ان کے اوپر گرا نہ گزرے۔ لیکن اگر اس نے بھی مثال کے طور پہ ملا لی تو اس صورت میں سجدہ سہو اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ تنہا پڑھ رہا ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے کہ اس کی جماعت کسی وجہ سے نکل گئی ہے، یا خواتین پڑھ رہی ہیں گھر کے اندر، نماز اسلامی بہنیں پڑھ رہی ہیں، تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اگر انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ سورت ملا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ مدی شہر کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو شادی میں بیٹی کو جہیز دیا جاتا ہے اس کی زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ جی، کیا فرما؟ یعنی شادی میں جو بیٹی کو جہیز دیا جاتا ہے اس کی زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی؟ دیکھیں، جو دے دیا جہیز، تو جہیز یہ بیٹی کی ملک ہوتا ہے، یعنی جو اس کو جہیز دیا گیا ہے تو وہ اسی کی ملک ہے۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو اس کو جہیز دیا ہے اس میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جیسے سونا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سونا اس کو دیا گیا، چاندی اسے دی گئی، یا رقم اس کو دی گئی ہے، تو اگر سونا 7.5 تولہ ہے، یا اس کے پاس چاندی 52.5 تولہ ہے، یا اس کے پاس رقم اتنی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، یا ان کو ملائیں آپس میں تو 52.5 تولہ چاندی کے مساوی رقم ہو جاتی ہے، تو اگر یہ اتنی رقم یا اتنا نصاب پہنچ جاتا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو جو زکوٰۃ ہے یہ اسی کے اوپر ہوتی ہے جس کی ملک میں وہ مال ہو۔ تو چونکہ بیٹی کو جہیز دے دیا گیا ہے، اس کو مالک بنا دیا گیا ہے، تو یہ چیزیں اگر اس کی ملک کے اندر اتنی ہیں کہ جو نصاب تک پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اس صورت میں بیٹی ہی کے اوپر، یعنی دلہن کے اوپر، بیوی کے اوپر ہی زکوٰۃ لازم ہوگی، اس نے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہاں، اس کی اجازت سے اس کا شوہر یا اس کا والد جو ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن لازم جو ہوگی وہ اسی پر ہوگی، یعنی جس کو جہیز دے دیا گیا وہ اس کی مالک ہے، عاقل و بالغ ہے، عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اور وہ اتنا مال اس کے پاس موجود ہے جس کو نصاب کہتے ہیں، صاحب نصاب ہے، اس پہ سال گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ جی، مزید کال۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے زمین خریدی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر کیا زکوٰۃ کیا دینا پڑے گا مجھے؟ جی، بچوں کے لیے زمین، والدین ایسا کرتے بھی ہیں، کوئی سونا لے کر رکھتا ہے، مختلف صورتیں۔ دیکھیں، جو زمین ہے اس پر تو ویسے ہی شرط یہ ہے اس پر زکوٰۃ کی کہ لیتے وقت اس بات کی نیت ہو کہ میں نے اس کو بیچنا ہے۔ ٹھیک ہے، بیچنے کی نیت سے، فروغ کرنے کی نیت سے اگر کوئی شخص لیتا ہے تو اس صورت میں پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ تو بچوں کا معاملہ تو الگ ہے، اگر یہ اپنی ذات کے لیے بھی لیتے تو اس میں اسی صورت میں زکوٰۃ لازم ہوتی، جبکہ اس کو بیچنے کے لیے لیا ہے، اگر بیچنے کے لیے نہیں لیا تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں ایک اسلامی بہن یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جو سفر کی نماز ہوتی ہے وہ کتنے فاصلے پر ہوگی، کیونکہ میری والدہ کا جو گھر ہے وہ ایک اسٹاپ ہی کے فاصلے پر ہے، تو کیا ہوگا نماز کا حکم؟ سفر میں تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک اسٹاپ کے فاصلے پر ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ شہر میں ہی ہو، تو اصل جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے شہر سے دوسرے شہر میں، یعنی دوسری جگہ پر وہ جا رہا ہے، اور وہ دونوں شہروں کے درمیان، یعنی شہر سے نکلنے کے بعد دوسرے شہر تک، ان دونوں کے درمیان اگر 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو یہ مسافت سفر کہلاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر باب المدینہ سے نکلے اور شہر سے نکل کر اب دوسرے مقام پہ، مثال کے طور پہ آپ حیدرآباد جا رہے ہیں، اب ان دونوں کے درمیان
92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ شرعی مسافر بنتا ہے. تو اب اگر اس میں بھی تفصیل یہ ہے کہ وہاں جب جا رہا ہے تو وہ کتنے دن کی نیت سے جا رہا ہے. اگر تو 15 دن کی نیت سے جا رہا ہے تو پھر اس مقام پہ پہنچ کر وہ مقیم ہی ہو جائے گا, اور اس صورت میں اس کو مقیم والی نماز یعنی پوری نماز پڑھنا ہوگی. 92 کلومیٹر جانا ہے یا اس سے زیادہ جانا ہے اور نیت 15 دن سے کم رہنے کی ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر نماز قصر پڑھنا ہوتی ہے, یعنی ظہر, عصر اور عشاء کے فرائض یہ دو پڑھنا ہوتے ہیں. تو اب ان کی والدہ کا جو گھر ہے وہ ایک اسٹاپ کے فاصلے پر ہے, تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرین کا کہہ رہے ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ شہر کے درمیان ہی کا کہہ رہے ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے فاصلے کا کہہ رہے ہوں. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا اور ان کے والدہ کا شہر اگر الگ الگ ہے اور اس کا فاصلہ 92 کلومیٹر تک بنتا ہے یا اس سے زیادہ بنتا ہے اور یہ 15 دن سے کم وہاں جائیں گی تو پھر اس صورت میں وہاں ان کو قصر ادا کرنا ہوگی, ورنہ پوری نماز پڑھیں گی. اچھا, بالوں میں خضاب کے حوالے سے اور کلر کے حوالے سے مہندی وغیرہ, اس میں شریعت کا حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا لگائیں؟ مہندی بھی لگا سکتے ہیں, یعنی کالے کے علاوہ دیگر رنگ لگا سکتے ہیں. مہندی بھی اس میں لگائی جا سکتی ہے, اور دوسرے جو کلر آتے ہیں اس کو شرعن لگانے میں حرج نہیں ہے, شرعی اعتبار سے اس کو لگایا جا سکتا ہے. باقی طبی اعتبار سے اگر کوئی نقصانات ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اس سے پھر بچنا چاہیے, لیکن بہرحال شرعی اعتبار سے وہ کلر لگائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح موزوں پہ جو مسا ہوتا ہے سردیوں میں, اس کا بھی ذرا ارشاد فرما دیں کس طرح کے ہوتے ہیں موزے؟ وہ موزے چمڑے کے ہوں گے, یعنی جی ریگزین, یعنی ایسا موٹا ریگزین جس سے پانی اندر نہ جائے, چمڑے کا ریگزین کا, اور وہ ایسے ہوں کہ خود ہی جو ہے وہ چپکے ہوئے ہوں, روکنے کی ضرورت نہ پڑے ان کو, چلنے میں کھلتے نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ شرائط اگر اس میں پائی جاتی ہیں, ٹخنے اس میں چھپے ہوئے ہیں, تو پھر اس صورت میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ جب آپ نے دھو کر اس کے اندر داخل کر لیا, اب وضو ٹوٹتا ہے تو پھر اس صورت میں باقی اعضاء تو دھونے ہوں گے لیکن ان موزوں کے اوپر مسا کیا جا سکتا ہے. وہ 3 انگلیوں کے ذریعے کیا جائے گا, وہ پاؤں کی انگلیوں سے کھینچتے ہوئے اوپر کی طرف ان کو لائیں گے. مقیم ہے یعنی اگر شہر میں رہنے والا ہے, مسافر نہیں ہے, تو پھر اس کو 1 دن 1 رات کی اجازت ہوتی ہے. یعنی جس وقت کیا ہے اس سے 24 گھنٹے تک اس کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس درمیان میں, تو پھر وہ وضو کر کے جب وضو کرے گا تو اس صورت میں ہاتھوں کو دھو لے گا, منہ کو دھو لے گا اور مسا کر لے گا, اور 6 ہاتھ جو پاؤں ہیں اس کے اوپر موزوں کے اوپر مسا کر لے گا. ہاں, اگر موزے اس نے درمیان میں اتار دیے ہیں تو اب نہیں ہو سکتا, اب دھونا پڑیں گے, دھو کے پھر پاؤں کے اندر وہ داخل کرے گا. اور مسافر ہے تو پھر 3 دن 3 رات کی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت و رحمت فرمائی ہے. اچھا, اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر قبلے کی سمت معلوم نہ ہو تو نماز پھر کس طرح ادا کریں گے؟ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. قبلے کی سمت معلوم نہ ہو تو اولاً تو اگر وہاں کوئی بتانے والا موجود ہے تو اس سے معلوم کریں کہ وہ بتا دیتا ہے تو پھر اس سمت میں نماز ادا کریں. اور اگر بتانے والا کوئی نہیں ہے لیکن نشانیاں موجود ہیں, جیسے محراب ہے, محراب کے ذریعے پتہ چل رہا ہے تو اس کے ذریعے نماز پڑھے, یا سورج کے ذریعے سے جان سکتا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا اندازہ کر سکتا ہے تو پھر اس سمت کر کے منہ کر کے نماز ادا کرے گا. اور اگر کوئی ایسی نشانی بھی نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے, تو اب غور و فکر کرے گا, جس کو تحری بولتے ہیں, یعنی سوچے گا کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے, تو جہاں اس کا دل جمے گا اسی طرف رک کر کے اس نے نماز یہ ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. متی چل کے ناظرین, آپ دیکھیں مختلف موضوعات پر گفتگو چل رہی ہے اور کتنا ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. آئیے طلبہ کرام ایک اور سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں, ان کے علاوہ اور بھی نام ہیں یا یہی ہیں؟ جی, کیا فرمائیں؟ دیکھیں, حدیث پاک جو امام بخاری وغیرہ نے روایت کی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں, یعنی 100 میں ایک کم, جو ان کو شمار کر لے, یاد کر لے, اس کے تقاضے پر عمل کر لے تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. تو یہاں علماء نے واضح تصریح فرمائی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقط یہ 99 نام ہی ہوں, بلکہ احادیث طیبہ کی روشنی میں اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں
ان 99 ناموں کے علاوہ جو ایک اور سند کے ساتھ ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان بھی فرمائے ہیں کہ کون سے 99 نام، ان کے علاوہ بھی جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر نام موجود ہیں۔ یہ 99 نام خاص طور پر اس لیے ذکر کیے ہیں کہ فقط یہ 99 نام بھی اگر کوئی یاد کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کی مثال شیخ محقق شیخ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ کسی کے بہت سارے مثال کے طور پہ غلام ہیں، ہزاروں غلام ہیں، وہ کہتا ہے کہ ان میں سے 100 میرے غلام ایسے ہیں کہ جو یہ کام سب کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس 100 غلام ہی ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 100 غلام ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے اور غلام نہیں ہیں۔ تو بلا تمثیل بلا مثال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے 99 نام یہاں پر ذکر کیے ہیں کہ جس کے علماء نے مختلف فضیلتیں بیان کی ہیں کہ ان 99 ناموں کے ذریعے بندے کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اس حوالے سے واضح طور پر علماء نے صراحت کی ہے کہ وہ اتنے ہیں کہ بندہ ان کو شمار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسماء گرامی ہیں، نام ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اسی حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی گنتی بے شمار ہے۔ 1400 نام تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں میں نے جمع کیے ہیں، اس کے علاوہ جگہ جگہ ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام الگ الگ ہیں۔ تو جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اتنے نام ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کے کتنے نام ہوں گے ان کو بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقط 99 نام نہیں، 99 سے بہت زیادہ نام ہیں۔ ان 99 ناموں کی فضیلت بھی ہے کہ یہ 99 نام بھی اگر کوئی یاد کر لیتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دخول جنت کی بشارت عطا فرمائے گا، اس کو سعادت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ نام یاد کر لیں۔ مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے، کیا ایک سید زادی عورت کا دوسرے کسی بھی امتی سے سید نہ ہو، کسی سے بھی دوسرے شخص سیاسی سے ہو سکتا ہے یہ نکاح؟ جی کیا فرمائیں؟ دیکھیں سیدہ کا نکاح غیر سید سے، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کی جو تحقیق ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ غیر سید اول تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ غیر عالم ہے، عالم نہیں ہے، سنی صحیح العقیدہ عالم نہیں ہے، اگر وہ عالم ہے تو مسئلہ ہی نہیں، وہ سید شادی کا کف ہے، اس میں بغیر شرائط کے جیسے دیگر مقامات پر دیگر خواتین سے ہو سکتا ہے ویسے ہی اس کا ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ جو غیر سید ہے وہ غیر عالم ہے یعنی عالم نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو سیدہ ہے وہ خود بالغہ ہے اور اس کی بھی اس میں جو ہے وہ رضامندی ہے، اور اس کے جو سرپرست مثال کے طور پہ اس کے والد ہیں، جو اس کے ولی ہیں، ان کی بھی اجازت ہے اور ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ جہاں پر یہ نکاح منعقد ہو رہا ہے وہ غیر سید کے اندر ہو رہا ہے، یعنی سنی صحیح العقیدہ کوئی شخص ہے کسی اور برادری سے تعلق رکھتا ہے، اس سے نکاح کیا جا رہا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ یہ غیر سید ہے، وہاں پر وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں اور سیدہ بالغہ بھی ہے، وہ بھی راضی ہے، تو اس صورت میں یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور اگر سیدہ غیر بالغہ ہے تو پھر اس میں تفصیل ہے کہ اگر اس کے والد جانتے ہیں کہ اس کا غیر سید کے اندر نکاح ہو رہا ہے اور اس سے پہلے والد نے کسی اس طرح کا نکاح کسی اور بیٹی کا نہیں کیا، مثال کے طور پر کم مہر کے ساتھ کر دیا یا پہلے بھی کسی غیر کف کے اندر نکاح کر دیا تھا، جس کو شریعت کی روشنی میں سوء اختیار بولتے ہیں، اگر یہ چیز ثابت نہیں ہے تو نکاح ہو جائے گا، ورنہ اگر والد پہلے بھی اس طرح کا نکاح کر چکا ہے کہ غیر سید سے سیدہ کا نکاح کر دیا ہے یا جو ہے وہ کم مہر کے ساتھ نکاح کر دیا ہے جو عام طور پہ نہیں ہوتا، تو یہ نابالغہ کے حوالے سے مسئلہ یہ کہ پھر وہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر سیدہ بالغہ ہے اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے تو اس میں اس کی بھی رضامندی ہے اور اس کے والد کو معلوم بھی ہے کہ جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ غیر سید ہے، اب نکاح ہوتا ہے تو وہ نکاح ہو جائے گا۔ یہ ایک جواز کا حکم بتا دیا کہ صورت میں جائز ہو جائے گا، باقی بعض اوقات پیچھے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اگر کسی کا اور اس کے علاوہ کوئی ممانعت کی وجہ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ جو جوازی صورت ہے وہ میں نے عرض کر دی۔ جی مزید کال۔ وہ میرے پاس بطور امانت رکھا ہے تو اس سے زکوٰۃ فرض ہوگی؟ دوسری بات یہ کہ پورے گھر کا ذمہ دار میں ہی ہوں، گھر کے اندر جتنے بھی بہن مطلب کہ بھائی کا والدہ کا جو زیور ہے وہ سب وہ میری کسٹڈی میں ہی ہوتا ہے، مطلب کہ ذمہ دار میں ہی ہوں، تو اس سے سب پہ ان پہ زکوٰۃ میرے پہ ہی فرض ہوگی یا ان پہ سب پہ الگ الگ ہوگی؟ دیکھیں ان کے پاس اگر رکھا ہوا ہوتا ہے تو رکھے ہونے کی دو صورتیں ہیں،
ایک ہے کہ میرا زیور ہے، میری والدہ کے پاس رکھا ہے، میرے والد کے پاس رکھا ہے، میرے بھائی کے پاس رکھا ہوا ہے، تو وہ بطور امانت رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ گھر کی چیزوں کی حفاظت اچھے انداز میں کرتا ہے تو اسی کو دے دیا جائے۔ اور ایک ہے کہ جیسے گھر کا مثال کے طور پہ زیور کے علاوہ رقم ہوتی ہے تو وہ والد صاحب کو دے دیا، والد کو دے کے ان کی ملک کر دیا، تو اسی طرح اگر زیور جو ہے سارا کا سارا ان کی ملک کر دیا کہ بھئی تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو، تو ظاہر ہے کہ انہی کا ہو گیا، اور پھر زکوٰۃ کی جو صورتیں بنیں گی ساری ان کے اوپر بنیں گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، فقط امانت کے طور پر ان کے پاس رکھا گیا ہے، جیسا کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، تو اگر ان کے پاس فقط امانت کے طور پہ رکھا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مالک نہیں ہے اس کے، جب یہ مالک نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان کے اوپر انہی کے مال کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی کہ اگر یہ اپنے سونے کے اعتبار سے، اپنے زیور اور اپنے دیگر مالوں کے حساب سے یہ صاحب نصاب بنتے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم آئے گی، اور ان کے پاس جو ان کے بھائیوں بہنوں کا زیور وغیرہ رکھا ہوا ہے وہ ان کے بھائی بہنوں کی ملک ہے تو ان کے اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ ان کے اوپر لازم ہوگی۔ اچھا، ایک ایس ایم ایس جو ہے وہ آج کل ایک تعداد ہے جو اس کے اندر مبتلا ہے سیلفی بنانا، تو یہ آیا ہے کہ سانپ کے ساتھ سیلفی بنوانا کیسا؟ اب دیکھیں مسئلہ اصل میں سب سے بڑی چیز تو سیلفی جو بنائی جا رہی ہے اس میں ظاہر ہے کہ عام طور پر 99.99 ہم دیکھیں تو اس میں حب جاہی ہوتی ہے، عام طور پہ شہرت کا اس میں خواہش ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں مشہور ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے، اور حدیث پاک کے مطابق انسان کے ایمان کے اندر جتنی تباہی یہ چیزیں حب جاہ حب مال تباہی مچاتے ہیں، وہ دو بھوکے بھیڑیے بھی جو ہے اتنی تباہی بکریوں کے ریوڑ کے اندر نہیں مچاتے جتنی یہ تباہی مچاتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر کے رکھ دیتی ہے۔ بندہ جب حب جاہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اپنے رب عز و جل سے غافل ہوتا ہے، اس کو ہر چیز میں اپنی ذات نظر آتی ہے کہ میں بس میں اسی کے اندر وہ پڑا رہتا ہے۔ تو اب یہ سیلفی کے اندر بھی عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ حسن نیت ہو یا کسی مسلمان کا دل خوش کرنا مقصود ہو، اس طرح کی اچھی نیتیں اندر اس کو شامل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے کہ اس کے اندر کوئی نیت کی جا سکے۔ تو اب سانپ کے ساتھ سیلفی بنانا تو ظاہر ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کا وہ سانپ ہوگا کہ جس کے ساتھ یہ سیلفی بنائی جا رہی ہے، تصویر بنائی جا رہی ہے۔ اگر تو زہریلا سانپ ہے وہ اور یہ رسک لے رہا ہے کہ میں جو ہے وہ بناؤں گا تو چلو ایک شہرت ہو جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت مطہرہ سختی کے ساتھ اس کو روکے گی کہ اپنی جان کو جو ہے وہ اس طرح خطرے پر پیش کرنے کی اجازت نہیں کہ بلا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو کہ یہ زہریلا سانپ اگر اس کے ساتھ یہ سیلفی بنا رہا ہے تو سانپ کو تھوڑی پتہ ہے کہ میرے ساتھ تصویر بنا کے جو ہے وہ کچھ کر رہا ہے، اس نے ڈنک مار دیا تو اس کا کام پورا ہو جائے گا۔ اور یہ ہوتا ہے، یعنی اس طرح کے معاملات کئی سامنے آئے کہ ٹرین کے پاس کھڑے ہو کے اس انداز میں سیلفی بنا رہے ہیں، ٹرین کچلتی ہوئی چلی گئی، پل پہ کھڑے ہوئے سیلفی بنا رہے ہیں، نیچے گرتے چلے گئے، یعنی طرح طرح کی تباہ کاریاں اس کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر سانپ ایسا ہے کہ پالتو کسی نے پالا ہوا ہے، زہر اس کا نکالا ہوا ہے جس سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ ڈنک مارے گا، اس کے اندر زہر نہیں ہے، تو حکم یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے اپنی جان خطرے پر پیش کی ہے، لیکن وہ خود غور و فکر کر لے کہ وہ کیوں بنا رہا ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک حرکت کا، ایک ایک سکنت کا کہ آپ ہلے کیوں، سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں نیت کیا تھی، سب چیزوں کے بارے میں کل بروز قیامت سوال ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے اگر سوال کر لیا کہ اس انداز میں آپ کا تصویر بنانے کا مقصد کیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے؟ تو ایسے کاموں سے بچ کر جتنی دیر میں یہ آپ نے سیلفی بنائی ہے اتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت یہ چیز فائدہ دے گی۔ ایک آش کرنے والے کاموں میں ہم اس قدر مشغول اور مصروف ہو جائیں کہ نہ کرنے والے کاموں کی طرف توجہ بھی نہ رہے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائے کہ ابھی درود پاک کا آپ نے ارشاد فرمایا، بڑا تفصیلی جواب دیا۔ نعت شریف جب سنی جاتی ہے تو ظاہر نعت کا معنی یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی جاتی ہے، تو اس موقع پر نام شریف مطلب جب آئے گا تو درود پاک پڑھنے کا کیا ہوگا؟ اسی طرح جب نعت شریف لکھتے ہیں تو اس وقت کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو لکھنے کا حکم ہے، سنتے ہیں جی لکھنے کا حکم یہ استحبابی ہے۔ اصل جو ممانعت ہے وہ اس کا اختصار کرنا یعنی اس کو کم کر دینا، یہ ہے حرام و ناجائز۔ باقی لکھنا اچھی بات ہے، مستحب ہے، بندہ یہ لکھے گا باعث ثواب ہوگا اس کے لیے، لکھنا چاہیے، اس کے بغیر رہنا نہیں چاہیے۔ لیکن بہرحال نعت میں ہو یا بیان میں ہو یا ویسے ہی آپ کوئی بات لکھ رہے ہیں تو اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ نام نہ لکھے۔
جہاں تک رہا سننے کے اعتبار سے تو اس کا تو واضح طور پر علماء نے لکھا ہے کہ بندہ اگر کسی مجلس کے اندر موجود ہے تو پہلی دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آئے گا یا ایک مرتبہ اس مجلس میں حضور علیہ السلام کا نام آنے پر جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، اور اس کے علاوہ جتنی مرتبہ بھی نام آتا رہے وہ درود پاک پڑھے، اسی وقت پڑھ لے، یہ زیادہ اچھا ہے، اور اگر اس وقت نہیں پڑھ پایا تو بعد میں اس سے محروم نہ رہے، بعد میں اس کو پڑھ لے۔ جی مزید کال۔ گزارش ہے کہ ایک چار پائی یا اپنا بیڈ کے پہ جگہ تانگے ادھر سے نماز ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں اصل میں چارپائی پر تو سجدہ نہیں ہو پائے گا، جی یعنی جس طرح کا بان اس پہ لگا ہوا ہوتا ہے، رسی بنی بھی ہوتی ہے اس کے اوپر، اگر وہ سجدہ کرے گا تو اس کی پیشانی اس پر جمے گی نہیں، تو اس پیشانی صحیح طریقے سے نہیں جمے گی تو اس کا سجدہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر جو اوپر کوئی ایسا تختہ ہے، یعنی جیسے تختہ لگایا ہوا ہے چارپائی پر، تو سخت تختہ بھی نہیں لگا پائیں گے، وہ تو سخت جیسے تخت ہوتا ہے، تخت کے اوپر اگر کسی نے اوپر نماز پڑھی ہے، تنہا وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس پہ اس کا سجدہ اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے، پیشانی جم جاتی ہے اور سختی محسوس ہوتی ہے، اب دبائیں تو نہیں دبے گا مزید، تو اس صورت میں نماز تو اس کی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن چارپائی کے اوپر ایسی صورتحال بنے گی نہ، وہ تو جتنا دباتا جائے گا دبتی چلی جائے گی، تو اس لیے چارپائی پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر تخت ہے، تخت کے اوپر جیسے سجدہ کرتا ہے اور اس کی سختی اچھی طریقے سے محسوس ہوتی ہے تو اس میں نماز ہو جائے گی۔ جی اگلی کو۔ عمران محمد اسلام ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت مر جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیروں کو ہاتھوں کو مہندی لگائیں، کیا یہ جائز ہے؟ عورت مر جائے تو مہندی؟ جی بالکل غلط ہے یہ، اور جو میت ہے اس کو زینت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور جس حالت کے اندر ہے اسی حالت میں اس کے رب عز و جل کے سپرد اس کو کر دیا جائے۔ تو یہ اس طرح کے لوازمات کرنا کہ اس کو مہندی لگانا اس کے ہاتھ پر پاؤں پر، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس انداز میں مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے اسی انداز میں جو اس کی حالت ہے اس کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے۔ جی اگلی کو۔ میرا سوال ہے کہ نماز جنازہ کے ساتھ کیا بلند آواز میں کلمہ پڑھنا چاہیے؟ نماز جنازہ کے ساتھ؟ جی بالکل، اصل میں پہلے تو اس سے ممانعت تھی، کیونکہ وجہ یہ تھی اصل میں کہ پہلے کے لوگ جب جنازے کے اندر جاتے تھے، اور جنازے کے اندر حکم یہ ہے کہ بندہ غور و فکر کرے، تفکر کرے کہ آج یہ اس کا انتقال ہوا ہے، آج اس کو دفنایا جا رہا ہے، اسی طرح مجھے بھی مرنا ہے، کل میرا ہی اسی طرح جنازہ اٹھا کے مجھے جو ہے وہ قبر کے اندر ڈالا جائے گا۔ بندہ جب جنازے کے ساتھ جا رہا ہو تو اس کا یہ تصور ہونا چاہیے۔ تو پہلے ہوتا بھی یہی تھا، امام غزالی نے لکھا ہے کہ پہلے کے لوگ جب جنازے میں جاتے تھے تو پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ میت کا وارث کون ہے، والی کون ہے، کیونکہ تمام کی تمام کی حالت اسی طرح ہو رہی ہوتی تھی، وہ اس طرح غور و فکر کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بعد میں چونکہ غفلت کا دور شروع ہوا، لوگ جنازے کے اندر بھی دنیاوی باتیں کرنے لگے، تو پھر سیدی عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے لکھا ہے کہ علماء نے اس بات کی اجازت برحمت فرمائی کہ اب جو ہے چونکہ دور غفلت کا ہے، اگر کلمہ طیبہ یا اس طرح کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا تو لوگ دنیاوی باتوں کے اندر مصروف رہیں گے، اور ہمارے زمانے کے اندر تو موبائل پر اس میں بھی مصروف رہتے ہیں لوگ، دیکھا ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا جا رہا ہے تاکہ لوگ ذکر اللہ کے اندر مشغول ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جنازے کو جب لے کر جا رہے ہوتے۔ بالکل جی آخری کال ہم شامل کریں گے۔ میں فیض محمد بہاری سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک بچی اپنے بھائی سے لے کے پالی ہوئی ہے چھوٹی سی، اس کا عقیقہ جو میں دے سکتا ہوں یا میرا بھائی دے؟ جی عقیقہ؟ جی عقیقہ والد پر ہوتا ہے، یعنی شکرانہ چونکہ نعمت اس کو حاصل ہوئی ہے تو شکرانہ اس کے اوپر ہے، تو عقیقہ کرنا ہے والد نے۔ ہاں اگر ان کے بھائی جو بچی کے حقیقی والد ہیں وہ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بچی کا عقیقہ کر لیں تو اس صورت میں یہ کر سکتے ہیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث شریف کے ناظرین سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔